السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج سے آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو 10th کلاس پاکستان اسٹڈیز کے لیسن میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنا سیکنڈ یونٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم نے آلریڈی جو قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بیان کر چکے ہیں، اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے۔ اگر بڑی طاقتوں کی بات کی جائے اسٹوڈنٹس، تو آلریڈی چائنا کے ساتھ ہم تعلقات کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے پاکستان کا پڑوسی ملک بھی ہے اور ایک بڑی طاقت بھی ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان اور جو چین کے تعلقات ہیں وہ آپس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں۔ اگر ابتدا کی بات ہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان معاشی اور دفاعی لحاظ سے بہت ہی زیادہ کمزور تھا، اور پاکستان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے سے طاقتور جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائے۔ اسی لیے پاکستان نے اپنی دفاعی اور معاشی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں جیسے کہ چین، برطانیہ، روس اور یورپی یونین کے ممالک، ان کی طرف پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ابتدا میں دیکھا جائے تو امریکہ نے پاکستان میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو 1947 سے لے کے 1949 تک پاکستان نے غیر جانبدار پالیسی اپنائی، یعنی کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت دنیا میں دو عالمی طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک رشیا۔ 1949 تک نیوٹرل رہنے کے بعد پاکستان نے 1950 میں امریکی بلاک کو جوائن کر لیا، یعنی سیٹو اور سینٹو کو۔ اسٹوڈنٹ، سیٹو اسٹینڈ فار ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹو اسٹینڈ فار سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اگین یہ ایک دفاعی بلاک تھے۔ ان کو جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب کبھی پاکستان پہ برے حالات آئیں گے تو یہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ اسٹوڈنٹس، امریکی بلاک جوائن کرنے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 65 کی جنگ ہوئی اور 1971 کی جب جنگیں ہوئی تو ان جنگوں میں امریکہ نے پاکستان پہ کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ 71 کی جنگ میں انہوں نے پاکستان کو دی جانے والی فوجی جو امداد تھی اس کو بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے 71 کی جنگ میں پاکستان کو کافی نقصان پہنچا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہمارا جو دوسرا حصہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 1971 کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے خارجہ پالیسی پہ دوبارہ سے غور کرنا شروع کر دیا، اور 1971 کے بعد پاکستان نے دوبارہ سے غیر جانبدار پالیسی اپنائی۔ اسٹوڈنٹ، 1979 کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور 1 لاکھ کے قریب اپنی فوج جو تھی وہ افغانستان میں داخل کر دی، اگین یہاں پہ بھی پاکستان جو تھے اس نے افغانستان کے جو مجاہدین تھے جب ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو امریکہ نے بھی اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور 2.5 سال کے بعد وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد دنیا پہ یہ بات واضح ہوگی، یہ دو بڑی عالمی طاقتوں کی جنگ تھی جس میں میدان جنگ افغانستان کو بنایا گیا تھا۔ 1979 کے حملے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو جو معاشی امداد تھی وہ دوبارہ سے دینا شروع کر دی تھی، اور اس کی جو دلچسپی تھی اس خطے میں کافی حد تک بڑھ گئی تھی، لیکن 1989 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ روس کی فوج کا انخلا جب شروع ہوا، روس کی فوج جو افغانستان میں رہی لیکن اسے معاشی اور دفاعی لحاظ سے کافی حد تک کمزور کر دیا تھا اس جنگ نے، تو اس جنگ سے اس نے خود ہی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر دیا، اور اگین جب آپ دیکھتے ہیں کہ روس جب افغانستان سے نکلا تو دنیا میں عالمی طاقت کی اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ اب دنیا میں ایک ہی عالمی طاقت رہ گئی تھی جس کا نام تھا امریکہ۔ اگین جب روس عالمی طاقت کی حیثیت سے ختم ہوا تو جو امریکہ کی امداد تھی وہ پاکستان کو دوبارہ سے دینا اس نے بند کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اس کی دلچسپی جو تھی اب وہ پاکستان سے ختم ہو چکی تھی۔ 1998 کی بات جب ہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، آپ سب کو پتہ ہے کہ مئی میں 11 اور 13 مئی کے درمیان انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا، تو اس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستان پہ بھی معاشی پابندیاں عائد کر دی، یعنی وہ جو امداد ہمیں دے رہا تھا اس میں اس نے کمی کر دی۔ اسٹوڈنٹ، اگر دیکھا جائے تو جب کبھی بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جس میں پاکستان اور بھارت اگر آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو امریکہ ہمیشہ سے بھارت کو سپورٹ کرتا ہے، جس میں دیکھا جائے تو 1999 سانحۂ کارگل جب ہوا تھا، حالانکہ اس جنگ میں پاکستان نے کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن امریکہ نے پاکستان پہ دباؤ ڈال کے اعلان واشنگٹن کے تحت جو سانحۂ کارگل تھا اس کے محاذ پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ 9/11 کا واقعہ،
11 ستمبر 2001 جب امریکہ پہ حملے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ، اور ان کی ذمہ داری جو تھی وہ القاعدہ نامی تنظیم نے قبول کی، جس کا نیٹ ورک جو تھا اس وقت افغانستان میں قائم تھا۔ اگین امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اسے پھر پاکستان کی ضرورت موجود تھی، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاکستان کی طرف پھر سے متوجہ ہوا اور پاکستان کے بحری اور بری اور فضائی راستے استعمال کر کے اس نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو اس وقت افغانستان میں جو امریکہ کی فوج موجود ہے، یعنی نیٹو جو فوج موجود ہے، اس کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، چاہے وہ دفاعی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ان کے کوئی بھی ضرورت کا جو سامان ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے پاسبل ہوتا ہے۔ اگر پاکستان اپنے راستے ان کو دینا بند کر دے تو امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر معاشی امداد کی بات ہم کرتے ہیں تو چائنا کے بعد اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس وقت پاکستان کو امداد دینے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ اس کی جو ایجنسی یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یعنی یو سیڈ کا جو اس کا پروگرام ہے، اس کے تحت وہ پاکستان کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ بلین ڈالرز کی امداد ہمیں دی جاتی ہے۔ وہ تعلیم پہ بھی ہمیں کافی حد تک مدد کر رہا ہے، صحت کی سہولیات میں بھی کافی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کی جو ہتھیار ہیں یا دفاعی ساز و سامان ہے، اس میں امریکہ میں کافی حد تک سپورٹ دے رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر اوورآل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو جب دونوں ممالک کے مفادات کی بات ہوتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کا اپنا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو امریکہ ہمیشہ اپنی دوستی کا ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہے۔ اگر ہم 1979 سے ہی دیکھتے ہیں، جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو اس میں پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ تھا، تو اس لیے پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا۔ پھر 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ جو تھا افغانستان تک جانا چاہتا تھا، اور جو قریبی ترین ملک تھا وہ پاکستان تھا، اس لیے اس نے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جو تھی وہ معاشی امداد دی، اور اس کے تحت پاکستان نے اس کو اپنے راستے فراہم کیے۔ موجودہ صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اب امریکہ یہی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو نہ تو کوئی بھی ملک مستقل دوست ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے۔ بات صرف اور صرف اپنے مفاد کی ہوتی ہے۔ جب اپنے مفاد آتے ہیں تو ہر ملک دوست بن جاتا ہے، جب اپنا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوستی بھی صرف وقتی ثابت ہوتی ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے کسی دوسری بڑی طاقت کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے۔